میری ہزاروں حاجات اس دعا سے پوری ہوئی۔ جب بھی میں کسی مسئلے میں پھنسا، کتنی خطرناک پوزیشن آ گئی، میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کر دی اور یقین کیجئے کہ میرے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ میں اس مصیبت سے باہر آ گیا۔ آپ جب کسی کام میں پھنس جاؤ تو بس اس دعا کا ورد شروع کر دو اور پھر دیکھو کہ کس طرح سے آپ کے کام بن جاتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں جب بھی پھنسا، کسی بھی مشکل میں کوئی پریشانی آئی، میں نے اس دعا کا ورد کرنا شروع کر دیا اور اس کے بڑے فائدے ہوئے مجھے۔ زندگی پوری طرح سے بدل جاتی ہے جب کہتے ہیں کہ بندہ کسی معاملات میں پھنستا ہے، کوئی مشکل پریشانی آ جائے اور وہ حل نہ ہو رہی ہو اور پھر وہ اچانک سے حل ہو جائے، وہ آپ کی پرابلم جو ہے وہ سولو ہو جائے، تو سوچیے اس وقت خوشی کا عالم کیا ہوتا ہوگا، بندہ کس قدر خوش ہوتا ہے۔ تو یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ کے ساتھ ایسے ہی کچھ ہوگا، آپ کی جو پریشانی ہے وہ خوشیوں میں بدل جائے گی، آپ کا جو بھی رکا ہوا کام ہوگا، جو بھی مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی اس دعا کا ورد کرتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں، اور کسی بھی کام میں یا کوئی حاجت ہو، اگر کوئی کام رکا ہوا ہے تو وہ اسے جب پڑھتے ہیں تو ان کے کام آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ بس یہ یاد رکھیے گا کہ یقین ضروری ہے۔ کامل یقین کے ساتھ، مضبوط عقیدے کے ساتھ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اس کے بے شمار فوائد ہوتے ہیں، اور آج بھی بہت سارے لوگوں کے گھروں میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور لیکن نیو جنریشن کی اگر ہم بات کریں وہ ان دعاؤں کو نہیں جانتے ہوں گے، وہ ان دعاؤں کو نہیں پڑھتے ہوں گے۔ یہ وہ پاورفل عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کو حاجت ہو، کسی کام میں کوئی رکاوٹ ہو، تب اس دعا کا اہتمام کیجیے گا۔ مجھے تو بڑا فائدہ ہوا اس دعا سے، اور اس لیے میں آج آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ ہمارا کام ایسا ہے، اور میں جب کسی کام میں پھنس جاتا ہوں اور چاروں طرف سے پریشانیاں گھیر لیتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تو میں اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کو ہر مشکل سے نکال دے گا۔ اگر آپ بہترین حل چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یار میرا یہ مسئلہ جو پھنسا ہوا ہے یہ حل ہو جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے خاموشی سے جا کر گھر میں ایک روم میں بیٹھ جانا ہے اور اس دعا کا اہتمام کر لینا۔ وہ دعا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، وہ درود تنجینہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ بڑی پاورفل ہے۔ کوشش کروں گا کہ اسکرین پر آپ لوگوں کے سامنے یہ دعا آ جائے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس دعا کے بارے میں نہیں پتا ہوگا، لیکن جو دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں وہ اس دعا کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ کرنا کیا ہے؟ 313 مرتبہ جب مشکل آ جائے، کوئی حاجت ہو، آپ کو کوئی رکاوٹ آ جائے، تب آپ نے اس دعا کا، اس درود تنجینہ کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اپنی جو بھی حاجت ہے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، تو آپ نے وہ معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دینا ہے۔ اللہ رب العزت کے حوالے جب کر دیں گے آپ، تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے گا کہ اس دعا کی برکت سے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، فوراً سے مسئلے حل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے جو فرد ہے، جو فیملی ایک ہے، آپ 4-5 لوگ بیٹھ جائیں اور 313 مرتبہ پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ اکیلے پڑھنا چاہتے ہیں تو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کام کیجیے گا کہ آپ کسی کو بتائیے گا نہیں کہ یار میں یہ پڑھا ہے اور میرا یہ کام ہو جائے، بس دعا کرو۔ یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے اپنے کام کروایا کرو۔ میں سچ بتا رہا ہوں، میری ہزاروں حاجتیں پوری ہوئی ماشاءاللہ سے، الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی عطا ہے۔ اور آج بھی میرا یہ روٹین ہے، کسی معاملے میں پھنس جاتا ہوں تو پھر میں اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، یہ درود تنجینہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ خاموشی سے اپنے کمرے میں آتا ہوں، ایک روم بنایا ہوا ہے میں نے، اس میں آتا ہوں، بس سمجھ لیجئے کہ دروازے کو لاک کر دیتا ہوں اور بیٹھ جاتا ہوں، ورد شروع کر دیتا ہوں، تو بہت جلد معاملہ حل ہو جاتا ہے، زیادہ 1 سے 2 دن 3 دن میں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ یہاں میں نے پڑھا اور یہاں پر وہ کام ہو چکا۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اس درود تنجینہ کا اہتمام کرنا ہے، اور جو لوگ درود تنجینہ کے بارے میں جانتے ہیں وہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا مجھے، اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی بتائیے گا۔ اور اگر آپ نہیں پڑھتے اور کوئی حاجت ایسی ہے یا کسی مشکل پریشانی میں آپ پھنسے ہوئے ہیں،
تو آپ اس دعا کا اہتمام ایک بار کر کے دیکھ لیجئے، اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیجئے اور پھر دیکھیے گا کیسے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اپنے بھائی کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ میرے ڈاکومنٹری چینل ABH ڈاکومنٹریز کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، اور مجھے اجازت دیجئے، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید، اور جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔